اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، بچوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دائی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا حاصل مطالعہ میں ہم آج اعلان دعوت کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا حاصل مطالعہ میں ہم نے آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا یہ دنیا جو جہالت میں بھٹک رہی تھی، پوری دنیا میں جو اندھیرا تھا، اس کو اب روشنی ملنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عرب کی سرزمین مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ پھر اس وقت کے دنیا کے حالات بھی ہم دیکھ چکے ہیں، پھر آپ کی پیدائش کا واقعہ، پھر آپ بڑے ہوئے، پھر آپ کا نکاح، پھر اس کے بعد نبوت کی ابتدا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد آپ کے دعوت کے دو مرحلے ہیں، دو دور ہے، ایک مکی دور اور ایک مدنی دور۔ مکی دور میں بھی ہم نے اس کو 4 دوروں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا دور خاموش دعوت، چھپ کر دعوت، چھپ کر جو نیک اور صالحہ مکے میں لوگ تھے ان کو دعوت۔ پھر اس کے بعد دوسرا دور اعلان دعوت۔ تو اس دور میں جو ہے، دوسرے دور میں دائی کی ہنسی مذاق اڑائی گئی، مذاق میں ٹالنے کی کوشش کی گئی دعوت کو۔ اور تیسرا دور، یہ جو پہلا جو دور تھا خاموش دعوت، یہ دور پھر اعلان دعوت۔ جب آپ نے اعلان دعوت کیا تو لوگوں نے آپ کی جو ہنسی مذاق اڑائی۔ پھر تیسرا دور جس میں دائی اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا ان کو ستایا گیا، ان پہ زیادتی کی گئی، ان کو مارا گیا، پیٹا گیا۔ یہ دور تقریباً 5 سال کا دور رہا۔ پہلا دور تقریباً 2 سال کا تھا خاموش دعوت، دوسرا دور 3 سال کا تھا جو اعلان کے بعد ہنسی مذاق اڑائی گئی، اور یہ تیسرا دور جس میں زیادتی کی گئی، اور چوتھا دور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال سے اور ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد سے ہجرت تک کا یہ 3 سال کا دور۔ اس طرح سے پورے 13 سال مکی دور رہا۔ تو آج ہم اعلان دعوت جو دوسرا دور ہے اس کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ جاؤ، اے اور لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو اور اس بھٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ کا پیغام پہنچاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان دعوت کے لیے دعوت لے کر کوہ صفا کے پہاڑ پر گئے اور وہاں سے نیچے اتر کر لوگوں کو کہا۔ اس وقت کا وہ میڈیا تھا،
اگر کسی شخص کو اپنی بات کہنی ہے تو وہ پہاڑ سے پر چڑھے جاتا اور وہاں سے اتر کر آواز لگاتا یا صبا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا. پہاڑ سے اتر کر آپ کہنے لگے یا صبا یا صبا. لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے. لوگ سمجھ گئے کہ آپ کو کوئی اہم بات کہنی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو آپ پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا آپ میری بات کو مانیں گے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، بالکل آپ سچے ہیں، آمین ہیں، صادق ہیں، ہم آپ کی بات کو ضرور مانیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دعوت دیتا ہوں تم کو، ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں. تم جو سینکڑوں بھوتوں کی پوجا کرتے ہو اس کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب بھی تھے. انہوں نے کہا کیا بھتیجے تو نے اس لیے ہم کو بلایا تھا؟ اور یہ کہہ کر آپ کی بات کو ٹال گئے اور وہاں سے لوگ نکل گئے، آپ کی بات کو نہیں مانا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعوت کے لیے کہا. آپ نے ان کو دعوت کا انتظام کیا. پھر قریش کے تمام لوگوں کو دعوت پر بلایا گیا. پھر کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے توحید کی دعوت رکھی تو انہوں نے انکار کر دیا. پورے محفل میں صرف ایک شخص اٹھا، ایک بچہ جس کی ٹانگیں پتلی تھی، آنکھ آئی ہوئی تھی. انہوں نے کہا میری آنکھ آئی ہوئی ہے، میں دبلا پتلا ہوں، لیکن میں آپ کی دعوت کو قبول کرتا ہوں، میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. وہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر جو ہے اس کے بعد جب آپ نے مکے کے دوسروں لوگوں تک جب دعوت کا کام شروع کیا، پھر آہستہ آہستہ تقریباً 40 لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خانہ کعبہ میں جا کر اعلان اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کا اعلان کیا تو لوگ آپ پر ٹوٹ پڑے. اس میں ہر طرف سے آپ پر ٹوٹ پڑے. تو سب سے پہلے جو شہید ہو گئے ان کا نام ہے حضرت حارث بن ابی حالہ، جو آپ کو بچانے کے لیے آئے لیکن آپ کو شہید کر دیا گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کو بچانے کے لیے آئے تو ان کو بھی مارا گیا، پیٹا گیا. پھر اس طرح سے جب بات آگے بڑھی تو سب سے پہلے جو مکے میں جو مخالف تھے وہ قریش تھے. اچھا، یہ مخالفت کی وجہ کیا تھی، اس کے کیا اسباب تھے، یہ بھی ہم کو جاننا ضروری ہے. قریش جو ہے تو مخالف اس لیے کر رہے تھے کیونکہ وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، وہ پجاری تھے، پنڈت تھے. ان کی مکے میں پورے عرب میں ایک طرح کی مذہبی حکومت تھی. اور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف دعوت دے رہے تھے، توحید کی طرف جو دعوت دے رہے تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کی جو حکومت تھی، ایک مذہبی حکومت تھی، وہ ان سے چھینی جا رہی تھی. لوگ بھلے ہی دعوت کو قبول نہیں کر رہے تھے لیکن ان کے دل میں یہ بات
بیٹھ جا رہی تھی. وہ محسوس کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں یہ بالکل حق ہے. تو یہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے وہ مخالفت اٹھائے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس وقت جو نازل کر رہا تھا آیتیں، اس میں توحید کی دعوت دی جا رہی تھی. خانہ کعبہ میں جو 360 بھوت رکھے گئے تھے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری جو ایک طرح کی حکومت ہے، ہمارا ان پر جو ان کا جو کاروبار چلتا تھا تو وہ ٹھپ ہوتا نظر آ رہا تھا. وہ سمجھ رہے تھے کہ اب جو ہے یہ جو دعوت کو قبول کرنے کے بعد ہمارا جو لوگوں کو بیوقوف بنا کر جو پیسہ کمانا ہے وہ حکومت ختم ہو جائے گی. اس لیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کی مخالف میں سب سے زیادہ آگے تھے. اور وہ مٹھی بھر جماعت جو تقریباً 40 کے قریب 40 سے کچھ زیادہ لوگوں نے جو ایمان لائے تھے تو ان کو ختم کرنا کوئی ان کے لیے مشکل کام نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ مٹھی بھر جماعت کے ہاتھ سے ہی پورے دنیا میں اسلام کو پھیلنا ہے. ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کچھ اسباب پیدا کیے تھے. اس وقت مکے میں بھلے ہی لوگ ایمان قبول نہیں کر رہے تھے، لیکن ان کے جو نیک لوگ جو ایمان قبول کر رہے تھے یہ اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے ایک جو جنگ ہو گئی تھی، جنگ فجار، جس میں جو ہے اتنی خون ریزی ہو گئی تھی، وہ جنگ کے نام سے بھی ڈرتے تھے، کانپتے تھے وہ ڈر کے لڑائی کے نام سے بھی. تو وہ جنگ نہیں چاہتے تھے. اور اس وقت کسی شخص کا قتل کرنا اس کے معنی یہ تھے کہ پورے قبیلے کے ساتھ دشمنی کرنا. وہ اس لیے ڈرتے تھے کہ جو لوگ ایمان قبول کرے تھے اگر ہم ان کو قتل کریں گے تو پورا مکہ جو ہے لڑائی میں پھر سے مکے میں لڑائی چھڑ جائے گی، خون ریزی ہوگی. اس لیے جو ہے دائی کی ہنسی مذاق اڑائی جا رہی تھی. مذاق میں آپ پر اس دعوت کو ٹالنے کی کوشش کی جا رہی تھی. آپ کو نعوذ باللہ جادوگر، شاعر، پاگل، اس طرح سے لوگ آپ کو الزام لگا رہے تھے. پھر اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقابلہ کرنے کے لیے جو ایسی باتیں کر رہے تھے، قرآن مجید میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آیتیں نازل کر رہا تھا. مثال کے طور پر سورہ القلم میں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلا رہا تھا. یہ لوگ جو ہے آپ کو جو شاعر، جادوگر کہتے ہیں، یہ ان کی باتوں کو ہرگز آپ نہ مانو. آپ اپنا کام برابر کرتے رہو، آپ اپنے کام پر جمے رہو، ڈٹے رہو، ان کا مقابلہ کرو. یہ لوگ جو آپ پہ جو الزام لگا رہے ہیں اس کی پرواہ مت کرو. آپ جو ہے جب لوگ آپ کے پہ الزام لگا رہے تھے، پھر حج کا موقع آیا، مکے والے نے ہی آپ کا جو ہے تو پورے عرب میں مشہور کر دیا اس دعوت کو. تو لوگ جو ہے آپ کی دعوت کے طرف متوجہ ہو رہے تھے. تو پورے عرب میں آپ مشہور ہو گئے. لوگ آپ کی دعوت کو جاننے کی کوشش کرنے لگے. دل میں ایک جستجو پیدا ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جو دعوت دے رہے ہیں یہ کس بات کی دعوت دے رہے ہیں. تو اطراف کے جو قبیلے تھے یہ چھپ کر آپ کو آ کر ملنے لگے. اسی میں ایک واقعہ ہے. آپ مکے کے قریب میں جو غفاری قبیلہ تھا تو ان کے حضرت
ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، تو انشاءاللہ ہم اس کے آگے ویڈیو میں اس واقعے کا اور اس کے بعد کے حالات دوسرے دور کے رکھیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سمجھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دنیا کے 8,800,000,000 کروڑ لوگوں تک پہنچانے کی ہم کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔